تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا۔ اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ اثر، بالکل غلط ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے اثر بھی پڑھ لی ہو۔ سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو اثر کے قریب لے کر گئے، اثر کو مقدم کیا، لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اللہ کہے گا میں نے، تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا، تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ اثر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو، یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا، تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو۔ پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے۔ کم بختو، تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے۔ یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو۔ اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز، آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے۔ تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ، اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ، اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں۔ ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا؟ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا، یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا۔ اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی، پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی اثر پڑھ لیا ہے، یا ظہر کو اثر تک قضا کیا ہے؟ یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد۔ فضول قسم کی، جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اونٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے، اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مخنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے۔ یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے، تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اثر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے، تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے، یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھینکے جاؤ، پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا۔ استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب کسی کو کیا پتا، وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا، تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کیا کرتے، جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے، وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پھر بولتے رہتے۔ تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا، وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے، یوں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں، یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ تو ہمارا دوست، اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے، تو وہ یوں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ یار یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں۔ وہ پتنگ میں نہیں مانجا، پھر میں لپیٹ رہا ہوں۔ اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار۔ کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، یار اب اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں۔ ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا، تو ہمیں بڑی ہنسی آئی۔ تو اگلا پھینکے جا رہا ہے، آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لپیٹے۔ نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے، یعنی مسجد سے باہر نکل گئے۔ تم تو ترجمہ دیکھ لو اس کا، اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے، عربی الفاظ تو دیکھو نا، تم علماء سے تو پوچھو۔ ظہر کے ساتھ اثر اکٹھی ہو رہی ہے، مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے، اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی، تو یہ آسانی نہیں ہے، تو کامن سینس کی بات ہے۔ کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو اثر تک لے گئے، اثر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا اثر کا وقت داخل ہوتے ایسے بھی پڑھ لیں گے، بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے۔ تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے، تو نبی نے بھی
ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ؟ تو میں ان سے پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کر کیا کریں, یوں جب کوئی بولے کریں ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں یہ ریسرچ, بھائی اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, اثر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا کہ میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کرتی ہے ظہر کے ساتھ اکٹھی اثر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے اثر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے. دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو, بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا. پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکسولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا, سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا, مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بدنظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بدنظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا, کرتے رہو, تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, ایک سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, ایک سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ, بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا, اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا, اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے, لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا, اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا, اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت, کتنی ذلیل عورت تھی وہ, کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے, اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا, اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی. بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا, اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے, اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو, میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے, جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی
किसी अजनबी औरत के बारे में ऐसी बातें करता हुआ, बस नहीं अच्छी थी तूने छोड़ दिया ना, तो तेरा काम था कर लिया, क्यों बोल रहा है कि वो ऐसी थी वो वैसी थी? मीडिया पे जब भी कोई बेगैरत आया करे ना, तलाक देके बोला करे मेरी बीवी ने ये किया इसलिए मैंने छोड़ा, उस बेगैरत गालियां लिख के दिया करो। गालियों का असर पड़ता है, आप समझ रहे हो कि उस पर असर नहीं होगा, होगा असर। जब गालियां जाएंगी ना दबा के, वो पढ़ेगा कमेंट्स, उसकी नींदें उड़ेंगी, बोलेगा मैंने गलत कर दी। और इसी तरह औरत अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही हो ना लड़की के बाद, इसने ये यूं था, ये यूं था, ये यूं करता था, ये लड़कियों से बातें, उसको बोलो तू है एक नंबर की क्या है, बेशरम। जब तेरा मियां नहीं है तो तुझे क्या लेना देना? तो ये हमारी सोसाइटी में ना, और मीडिया वाले भी चस्के लेते हैं बिल्कुल, तो बहुत मजे ले लेके इसको वायरल कर रहे होते हैं। तो ये इस्लाम में हराम है, गुनाह है, बोलो कबीरा है। इसी तरह भाई कहते हुए डर लगता है लेकिन मसला है मैं छुपा नहीं सकता, मर्द के लिए दाढ़ी काटना भी गुनाह है, बोलो कबीरा, ये भी गुनाह है कबीरा में आता, तगयीर खल्क़िल्लाह में आता है। औरत का आईब्रोज बनाना गुनाह है, बोल दो ना कबीरा है, क्योंकि नबी ने लानत की है। हाँ, किसी औरत की आईब्रोज बहुत ज्यादा घनी हो और आपस में बहुत ज्यादा मिली हुई हो, तो फिर इतना सेटिंग की जा सकती है कि उसको नॉर्मल हालत, ब्यूटी की नीयत से नहीं, ऐब दूर करने के लिए उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाया जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे दांतों में जो खला पैदा करेगा ना ब्यूटी के लिए, नबी ने उस औरत पे लानत की है। अरब के में ऐसा होता था, खवातीन क्या करती थी, उस जमाने में भी डेंटिस्ट होते थे, तो दांतों में ना खला पैदा करवाती थी, क्योंकि दो दांत में अगर बीच में गैप हो थोड़ा सा, बाज लोगों पे अच्छा लगता है ना, बोल दो अच्छा लगता है, बाजों के नहीं भी लगता, तो नबी ने लानत फरमाई, अल मुतफल्लिजात, वो औरतें जो दांतों में गैप पैदा करवाती हैं उन पर अल्लाह की लानत। क्यों? अल्लाह की बनाई हुई तखलीक को क्या कर रही हैं, चेंज। दांतों की सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी नाक जैसी है, अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड है, उसको चेंज मत करो कि ऑपरेशन करके इतनी बारीक ना, वो डॉक्टर दिखा रहे होते हैं ये वाली नाक पसंद है, ये माइकल जैक्सन की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है, कौन सी सूटेबल है? ये नहीं है भाई, जो अल्लाह ने नाक दे दी वही है। हाँ, किसी में ऐब पैदा हो जाए, चाहे वो पैदाइशी हो या एक्सीडेंट की वजह से हो, उस ऐब को दूर करना जायज है। अब एक्सीडेंट हुआ, अच्छी वाली नाक दाएं बाएं हो गई, तो उसको सेटिंग पे ला सकते हो भाई। या पैदाइशी तौर पर पैदा हुआ बच्चा, कोई नाक उसकी गैर मामूली तौर पर भद्दी है, जो आम लोगों की होती नहीं है, कोई गैर मामूली है, उसको ऑपरेट करके नॉर्मल कंडीशन में। इसी तरह दांत आगे भी नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं, लेकिन किसी के पैदाइशी तौर पे दांत बहुत ज्यादा आगे निकले, यानी जब दांत निकले तो बाज लोगों के दांत ऐसे होते हैं ना, होंठों से बिल्कुल बाहर आ रहे होते हैं, कुदरती तौर पर एक ऐब है, वो खाने में मुश्किल, पीने में मुश्किल, वो हर वक्त दांत दिखा रहे होते हैं लोगों को। तो ऐसी सूरत में ये चूंकि एक ऐब है, उसको ऑपरेट करके नॉर्मल कंडीशन पे लाना, बोलो जायज है। तो इसी तरह आईब्रोज बनाना औरत के लिए, ब्यूटी के लिए हराम है, लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा जंगल बना हुआ है और बिल्कुल मिली हुई आपस में, तो उनको इतनी कंडीशन में लाना जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल औरतों की होती है। लेकिन ऐसी 100 में 2-4 ही होती हैं ऐसी औरतें जिनकी बहुत ज्यादा भद्दी आईब्रोज हो, वरना खवातीन इस फतवे का सहारा लेके फिर क्या करती हैं, अच्छा हमारी भी भद्दी है, आपके भद्दी हैं या नहीं इसमें आपकी राय का एतबार नहीं है। अगर आपकी ऐसी है जैसे नॉर्मल खवातीन की होती हैं, तो बस ये इसको छोड़ दें अपने हाल पे। हाँ, अगर 100 में कोई 2-4 खवातीन ऐसी होती हैं, जैसे 2-4 होते हैं जिनकी नाक बहुत ही मोटी पैदा हो गई, 2-4 होते हैं जो बेचारे लंगड़े पैदा हो जाते हैं, 2-4 होते हैं सैकड़ों में जो कोई माजूर होते हैं, तो ऐसे ही 2-4 खवातीन सैकड़ों हजारों में ऐसी हो सकती है जिनकी आईब्रोज बहुत ज्यादा भद्दी हो, वो उसको सेटिंग पे ला सकती हैं। समझते हो? तो इसी तरह नाखून ना काटना, नबी ने 10 चीजें पैगंबरों की फितरत में बताई हैं, उनमें नाखून काटना। ये जो फैशन के लिए छुरे घोंपे हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े चाकू निकले हुए होते हैं, अच्छे भी नहीं लगते, ये दहशत होती है और कितनी तकलीफ होती है खवातीन को खाना खाने में, और जो है वो किस कदर मुसीबत है यार। एक हमारे तो थोड़े से नाखून बढ़ जाए ऐसी उलझन शुरू हो जाती है, अपने आप को क्यों अजाब में डाला हुआ है तुमने भाई, काटो नाखून को। अंग्रेजों से आई ये चीजें, तो ये सब चीजें तगयीर खल्क़िल्लाह में दाखिल हैं, तो ये सब कबायर में दाखिल हैं, तो इन सबसे बचना है, जन्नत हासिल। एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया, तो आलिम के पास आया, आलिम ने कहा कि मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा, उसने कहा क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आलिम ने कहा क्यों नहीं कबूल होगी? उसने तौबा की और अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। मैंने कहा ये वो 100 वो थे जिनको उस शख्स ने बिला वजह कत्ल किया है, सिर्फ पैसों की लालच में। जब इसकी तौबा कबूल हो रही है यार, तो तुमने तो अपने बेटे को बंदूक से मारा भी नहीं है, पहली बात, ना किसी को कहा कि जाके बेटे को मारो, ये और कम दर्जे का जुर्म, ना कोई ऐसा काम किया कि बच्चे को बंदूक लाके पकड़ाई हो कि तू अपने आप को मार दे, ये भी नहीं किया। फिर नाजायज बात पे ताना भी नहीं दिया, सॉरी जायज बात पे ताना नहीं दिया कि उसने कोई जायज काम किया हो या अच्छा काम किया हो, 4 शादियां करके बैठा और आपने ताने दे दे के मार दिया उसको, ऐसा भी नहीं किया। ऐसे काम पे ताना दिया जिस पे ताना बनता भी है, आपको मुसीबत में डाला उसने, फिर भी अगर आप समझते हो कि जुर्म हुआ है, तो मेरे भाई 100 इंसानों को अपने हाथ से कत्ल करने वाले की तौबा जब 2 रकत पढ़ के कबूल हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? तो मैंने कहा 2 रकत पढ़ के अल्लाह से एक दफा गिड़गिड़ा के माफी मांग लो, ए अल्लाह अगर इसमें मुझसे ज्यादती हुई है तो तू मुझे माफ कर दे, और इसकी और कोई कफारा नहीं है, इसका कत्ल का तो कफारा है ना, किसासन अपने आप को पेश करो, इसका कोई कफारा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये तसल्ली रख लो कि अब आपका जुर्म क्या हो गया है, माफ। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये इस्लाम की गाइडेंस है जो गोरे के पास नहीं है, मादा परस्तों के पास नहीं है। मैंने कहा उस 2 रकत पढ़ के आप एक दफा तसल्ली से तौबा कर लोगे ना, उसके बाद भी अगर आप डिप्रेशन में जाते हो कि यार पता नहीं मैंने जुर्म तो नहीं
کیا, اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو, اب آپ کیا کر رہے ہو, مجرم ہو. خوب سمجھو اس بات کو. علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے, گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے, پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا, اس کا مطلب اس میں تکبر ہے. یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا, یہ جرم ہے. پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے, اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے, اللہ, اور معاف کرنے والا بھی کون ہے, اللہ ہے. پھر بھول جاؤ. پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے, پھر خدا سے آگے نکل رہے. اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے, ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا. مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے. یعنی شریعت یہی چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا. اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں ہے. اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا, سمجھ سے کیا ہے, بھلا تھا. آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم ہے, دیکھو جو حقوق و لباد ہوتے ہیں نا, اس میں کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں, وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے, اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے, اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا. تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, اب آپ کہہ رہے 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا, معاف ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا, 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں, جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا, صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی, اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے, اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کی کیا ہے, توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا, یا ہینڈ پریکٹس ہے, یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے, یا ماں باپ کا دل دکھا دیا, یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے, نماز جان کر قضا کر لی. اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا. وہ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں. تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو, کسی طرح ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق, ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں, آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے, بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو. تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے, معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں. تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہے. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, ہو گیا. آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دی. میں نے کہا بہترین حل, میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتے داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا, اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ
मैं भी टेंशन में हूँ, जो टेंशन में बेटा था, तो अब मुझे डबल टेंशन है, एक ताने की टेंशन और एक बेटे की दुनिया से जाने की टेंशन। बेटे को एक टेंशन थी खाली ताने की, ये टेंशन नहीं थी कि उसकी वजह से कोई दुनिया से चला गया। मुझे कितनी टेंशन है, एक तो बेटे के जाने का गम और एक ये गम कि आप मुझे उसके ताने दे रहे हो, तो मेरी खुदकुशी उससे ज्यादा बनती है, मेरा राइट। मैंने कहा पहले आज़म करो, खुदकुशी करनी नहीं है, ऐसा ना हो कि लटक जाए कल, फिर मैं टेंशन में चला जाऊं कि यार मेरी वजह से गया। मैंने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, खुदकुशी तो है ही नहीं। लेकिन उनको बताने के लिए कि जब दो ताने, उसको एक किस्म का ताना मिला, टेंशन हुई तो उसने खुदकुशी की। अब एक टेंशन मुझे बेटे के जाने की और एक आपके कि तेरी वजह से गया है। तो ऐसा है कि टेंशन की वजह से बंदा खुदकुशी करता है ना, तो टेंशन की वजह से फिर मेरा भी हक बनता है। तो ऐसा है कि कल सुबह मैं जा रहा हूं और घर वाले पूछेंगे वापस कब आएंगे, तो बोले मैं अखबार में हो सकता है मैं किस में आऊं, अखबार में आऊं। कराची में ऐसा होता है, बंदा सुबह जाता है बाइक पे, आता किस में, अखबार में। अखबार में आता है कि एक साहब सुबह 8 बजे घर से निकले थे और अब फला जगह अल्लाह बचाए उनकी लाश मिली। तो मैंने कहा उनको आप कह दो कि जो तुम्हारे ख्याल में मैंने बेटे के साथ किया वो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं भी किसी खंबे से जाके चिपक जाऊं। मैंने कहा ये कहो और सुबह घर से निकल जाओ। मैंने कहा बेटे के जाने से तो मुआशी लिहाज से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बेचारा वो तो कमा ही नहीं रहा था। आपके जाने से पूरे घर की क्या हो जाएगी, ऐसी की तैसी, वो कमाने वाला है। ये घर वाले कितना जुल्म करते हैं यार, एक आदमी के टुकड़ों पे तुम पलते हो, वो गैस बिजली का बिल वो दे रहा है, घर बना के उसने दिया, उसको सुकून तो दो ना तुम। वो 4 दिन के लिए तुम्हें घर से छोड़ के चला जाए, तुम रोड पे आ जाओगे, तुम सारे खुदकुशियां करोगे। अगर गलती हुई भी है उससे तो उसके एहसानात उन गलतियों से ज्यादा है। घर के सरबराहों के साथ आजकल सुलूक कैसा हो रहा है मार्केट में। मैंने कहा मेरे भाई उसकी खुदकुशी तो ये चंद दिन में भूल के अफोर्ड कर लेंगे, तुम्हारा मार्केट से शॉर्ट होना खानदान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से कितने लोगों को रिस्क मिल रहा है, कमा रहा है ना, एक आदमी बिजनेस कर रहा है। मैंने कहा आप निकल जाओ अगली फ्लाइट से चित्राल निकल जाओ और वहां किसी पहाड़ पे खड़े होकर वीडियो बनाओ। फिर मरना नहीं, कि ऐसा ना हो मैं मुझे बार बार अपने बारे में डरता कि यार ये मेरे खाते में ना आए। वीडियो बनाओ कि बेगम मैंने अपने बेटे को ताने दिए, वो लटक गया, अब मुझे भी ताने मिल रहे हैं, ये खाई और ये मैं। उसके बाद फोन 1 घंटे के लिए बंद कर दो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह थोड़ी सी भी गैरत हुई, उनकी बेगम तो माशाल्लाह दीनदार है, नेक है, वो तो वक्ती तौर पर इंसान को टेंशन होती है तो वो करता है, तो हल भी तो उसका हमें बताना ही पड़ता है ना। मैंने कहा इंशाल्लाह फोन आ जाएगा भाई, 2 वक्त से घर में रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा, मसाइल खड़े हो रहे हैं, एक तो गया दूसरा भी जाएगा, हम तो बिल्कुल ही लेस ही हो जाएंगे हर चीज से, तो काइंडली आप तशरीफ ले आए। और फिर बेगम कहेगी किसी ने मेरे मियाँ को ताना दिया ना, उसकी ऐसी की तैसी। तो अल्लाह का शुक्र है वो घर गए, उसके बाद से अब तक उनका कोई ना मैसेज आया, या तो अल्लाह ने कर चित्राल से गिर चुके होंगे या सुकून में आ गए होंगे, उम्मीद है सुकून में आ गए होंगे इंशाल्लाह। तो बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं। ईशा के बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर मसाइल का 10-15 मिनट सेशन होगा, जो बैठना चाहे बैठ सकता है, जाना चाहे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मेरे भाई, हर मसले का हल किसके पास है, इस्लाम के पास है। इन लोगों के पास, मादा परस्तों के पास मसाइल का हल नहीं है, इनके पास मसाइल बढ़ाने के तरीके बहुत हैं कि जिससे सोसाइटी में और ज्यादा मसाइल बढ़ जाएं। तो ये मसाइल खत्म नहीं हो रहे। दुनिया को मुसाफिर खाना समझो भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो क्या है, मोहब्बत थोड़ी करनी है, पैसा कमाओ, अल्लाह ने थोड़ी मना किया। साहबा में कितने करोड़पति अरबपति लोग थे, पैसा नहीं है तो भाई हमारी जरूरत क्या है यार, कब्र में हम सबके पांव लटके हुए हैं, थोड़े दिन रह गए, आगे मरना है, खत्म, तो क्या टेंशन लेनी इन चीजों की। तो कोई बेरोजगार है, कोई बड़ी टेंशन नहीं है। वो जो हमारा बहनोई है ना, और जो हमारे भांजों के साथ उसने किया, उसका वाकया याद रखो। बेटा फेल हो गया, बाप ने कहा कोई मसला नहीं है, आखिरत में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में चलता है यार, कभी कोई फेल हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, पास हो जाता है। चलो लाइफ को क्या करो, इंजॉय करो। और इससे जब बच्चे को खुशी मिलती है ना तो और पढ़ता है वो। ये पढ़ाई ऐसी नहीं है जो गन पॉइंट पे पढ़ाई जा सके। हमारे अब्बा ने जो हमें पीटा है ना, वो इस पे कभी नहीं पीटा कि इम्तिहान में नंबर कम क्यों आ गए, अल्लाह का बड़ा। हमारे अब्बा हमेशा इस पे कूटते थे, गलत लड़कों में तो नहीं बैठ रहा, गलत लड़कों में, चर्सियों हीरोइन जो माहौल खराब कर देता है। मुझे याद है, बस एक पिटने का वाकया सुना के अपने बयान को खत्म करता हूँ। तो हमें ये वाकया सुनाने में बड़ा मजा आता है। मैं एक दफा क्या हुआ, हमारे अब्बा जब भी घर में आते घर से गायब होता, मैं वालदा से पूछते कहाँ गया, वो लड़के बड़के हैं इधर औबाश किस्म के, उनके साथ खेल रहा है। अब वो लड़के 1 नंबर के बदमाश टाइप के, कोई पी रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। उस जमाने में फिल्मों का भी रिवाज नहीं था, वो गंदी गंदी एल्बम लड़के ना झाड़ियों में बैठ के देखा करते थे, कोई लड़की की तस्वीर मिल गई। अब जनाब लड़कों का तो ग्रुप हर एक को अच्छा लगता है, हम भी घूमने फिरने निकल जाते थे, टायर लेके ना, वो रॉड लगा के वो चला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, मारम पीटी खेल रहे हैं पत्थर से। कितनी खतरनाक खेल है यार, पत्थरों से मार रहे हैं, ये मारम पीटी हो रहा है। तो नतीजा क्या निकला, अब्बा 1 दिन आए, 2 दिन आए, भाई ये क्या, वालदा ने कहा भाई ये मेरा तो रोब नहीं है, नहीं समझ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, अब्बा जरा जल्दी आ गए। तो मैं खेल के आ रहा था, मेरे कपड़े पूरे काले हो गए थे गर्दो गुबार से, मिट्टी में इतना खेले हम, कीचड़, जब बारिश होती थी ना कीचड़ के थपेड़े उठा उठा के मारते थे एक दूसरे को। मैं जब आया तो अब्बा बैठे हुए हैं। अब्बा ने पूछा बेटा कहां से तशरीफ ला रहे हैं। मैं समझ गया आज अच्छी रिपोर्ट नहीं। तो अब्बा के पास पाइप था, वो जो मैंने बताया ना सस्ते रेट पे मिल जाया करता था उस जमाने में, फ्री में भी मिलता था, वो पाइप रखा हुआ था। अब्बा ने पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से हमें सगीरा कबीरा अलानिया सारे गुनाह हमारे उस दिन क्या हो गए, माफ।
اس کے بعد سے روب بیٹھ گیا یار اب ان لونڈے لپڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے. تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے. وہ غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا؟ اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا؟ اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا؟ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے. اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود. عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں, ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی؟ پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں؟ کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی, صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو, نسل کیوں روک رہا ہے تو؟ ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو, اور آپ کو ہمیں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار, تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں آپ. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا. اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ ریسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جب باپ ٹینشن نہیں لے رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ, 18 2 سوتےلے ملا کے 18 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ساری ریسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی, لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ کی سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو, یار ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے, ان کو دیکھو. میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمہ صرف 2 ہیں نا, اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم تو کچھ ہی بنا رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا, اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.